بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum. TLSC welcomes you to the online tutorial session. Let's join hands to this new technology and usher into the new progressive era. The Learning School wishes a very bright and fruitful academic week to all of you. It's grade 6, subject SST, unit number 22, topic the Mughal, page 100 to 102. Let's start with lecture number 22. Our topic is the Mughals. We are going to study about the Mughals and the many of the rulers of their dynasty, including Babur, Humayun, Sher Shah Suri, Akbar. Before going towards the new drill words, let's have a recap of previous drill words. Conquering, fatah karna. Reign, دور حکومت. Irrigation scheme, سیرابی تجاویز. Expensive mistake, بہت بڑی غلطی. Untrained, غیر تربیت یافتہ. Kingdom, سلطنت. These are your new drill words which you have to mark on your page number 100, 101 and 102. The first word is descendant, اولاد. Raided, حملہ کرنا. Inherited, وراثت میں ملا. Ancestral, آبائی. Laying, بچھانے. Skilled, مہارت. Insecure, غیر محفوظ. Rebelled, باغی. Flee, بھاگنا. Efficient, موثر. Exile, جلا وطنی یعنی ملک بدر کر دینا. Strengthened, مضبوط. Administrative, انتظامی. It's page number 100. We are going to start our new chapter which is the Mughal, جس میں ہم مغل کی سلطنت کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. 1526 میں ایک بہت بڑی مسلمان سلطنت جو ہے اس کا آغاز ہوا مغل سلطنت کے اندر سے، جب اورنگزیب 18ویں سنچری پر اپنی پیک پر تھا. اورنگزیب نے تقریباً انڈیا کا تمام حصہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا سوائے ایک سودرن ٹپ کے. مغل کی جو سلطنت تھی اس کے بہت سارے جو رولرز تھے وہ منگولز کے ڈسینڈنٹ یعنی ان کی اولادوں میں سے تھے جنہوں نے دہلی سلطنت پر حملہ کیا. اب یہ پیج پر ایک پکچر آپ کو شو ہو رہی ہے جس میں درمیان میں تیمور بیٹھے ہیں، ان کے رائٹ سائڈ پر اکبر اور بابر بیٹھے ہیں اور لیفٹ سائڈ پر جہانگیر اور ہمایوں بیٹھے ہیں. 1526 سے لے کے 1530 تک بابر کی حکومت رہی. 12 سال کی عمر میں بابر کو وراثت میں فرغانہ کی سلطنت ملی جو کہ افغانستان میں واقع ہے. بابر چاہتے تھے کہ وہ اپنی آبائی سلطنت جو سمرقند میں تھی اسے حاصل کر سکیں، جس کے لیے انہوں نے 3 بار حملے کی ناکام کوششیں بھی کی اور اس کے بعد وہ واپس کابل میں آئے اور 1504 تک وہاں انہوں نے حکومت کی. 1526 میں بابر جو ہے وہ انڈیا میں انٹر ہوئے اور انہوں نے اپنی آرمی جو ہے، آپ لوگوں نے شاید سنا ہو پانی پت کی ایک مشہور جنگ تھی، اس میں ابراہیم لودھی کو جو ہے وہ شکست دی اور پھر وہاں پر انڈیا میں اپنی جو سلطنت ہے اس کو قائم کیا، اپنا رول بنایا وہاں. بابر نے 46 سال کی عمر میں 1530 میں وفات پائی اور انہیں کابل میں جو ہے وہ دفنایا گیا. ان کی سلطنت پورے انڈیا میں افغانستان، بنگال تک تھی، صرف ایک ناردرن ٹپ کو چھوڑ کے. وہ ایک بہت بڑے اور قابل سولجر تھے. اس کے بعد 1530 سے لے کے 1540 تک ہمایوں جو بابر کے سب سے بڑے بیٹے تھے جن کا نام نصیر الدین ہمایوں تھا، انہوں نے حکومت کی. چونکہ وہ بہت مہارت یافتہ تھے لیکن اپنے باپ کی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. ان کی جو سلطنت تھی وہ ابھی غیر محفوظ تھی اور اسی دورانیے میں شیر شاہ سوری نے جو ہے وہ ان کا ہمایوں کے اوپر حملہ کیا. شیر شاہ سوری نے 1540 سے لے کے 1545 تک حکومت کی. اس کا اصل نام فرید خان تھا جو
لیکن شیر شاہ سوری اسے کس لیے کہا گیا کہ وہ بہت بہادر تھا اور اکیلے ہی بہت ہی بڑے بڑے جو لوگ تھے، بہت بڑے بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑے بڑے جنگجو تھے، ان کو وہ اکیلے ہی مار دیا کرتا تھا، اس وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے ایک مشہور چیز ہے کہ بیکاز ہی ہیڈ سنگل ہینڈڈلی کلڈ اے ٹائیگر، وہ اکیلے ہی جو ہے وہ مار دیا کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں شیر شاہ سوری کہا جاتا تھا۔ شیر شاہ سوری جو ہے انہوں نے ہمایوں کو ہرایا، ان کو شکست دی، اور اس کے بعد ان کو مجبور کر دیا، انہیں جلا وطن کر دیا گیا تھا، سندھ کی طرف انہیں بھیج دیا گیا تھا، اور دین پھر وہ کندھارا چلے گئے جو، اور پھر پرشیا میں چلے گئے، لیکن انہیں ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ شیر شاہ سوری جو ہمایوں کی سلطنت ہے اس کے اوپر انہوں نے بہت اچھی حکومت کی، اور بہت تھوڑے عرصے کے اندر آپ دیکھیں کہ 1540 سے 1545 صرف 5 سال کا عرصہ انہوں نے حکومت کی، لیکن اس 5 سال کے عرصے میں انہوں نے سلطنت کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ انہوں نے بہت اچھے فیصلے لیے، انہوں نے بہت اچھے آفیشلز سلیکٹ کیے، بہت اچھی آرمی بنائی، موبائل آرمی بنائی، پھر پیسے کو جو ہے وہ ریفارم کیا گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے جو لاز بنائے وہ بہت سخت بنائے تھے، لیکن ان لاز جو لاز تھے وہ سارے عدل اور انصاف پر مبنی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے گرینڈ ٹرنک روڈ بنائی جو پشاور اور بنگال کو ملاتی تھی، اور اس پہ بہت اچھے ٹریز لگائے جو ایک شیڈ بنا دیتے تھے، اس کے بعد وہاں پہ ٹریولنگ بہت زیادہ ہوئی، پھر انہوں نے بزنس پہ بہت کام کیا، تو اس طرح سے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی پوری سلطنت کو مکمل طور پر بدل دیا۔ 1545 میں جو ہے پھر شیر شاہ سوری کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اسلام کی جو سلطنت تھی وہ بڑھتی چلی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے عادل شاہ سوری جو ہے ان کو ہمایوں نے، جو کہ ان کے ڈسینڈنٹ تھے شیر شاہ سوری کے عادل شاہ سوری، تو ان کو ہمایوں نے 1555 میں جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ شکست دے دی تھی، اور اس کے بعد پھر ہمایوں کی جو حکومت ہے وہ دوبارہ آ گئی 1555 میں، پھر وہ 1 سال انہوں نے دوبارہ حکومت کی 1555 سے 1556 میں، اور انڈیا میں وہ واپس آ گئے تھے، اور پھر انہوں نے دہلی میں واپس آئے، اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی آگرہ میں۔ پھر اس کے بعد حکومت کی ان کے بیٹے اکبر 1556 سے 1605 تک۔ اکبر جو ہے وہ 1542 میں عمر کوٹ میں پیدا ہوئے، جس وقت ان کے جو فادر تھے ہمایوں، ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، تو وہ جو ہے وہ بھی ایک کہتے ہیں کہ مغل کے جو ہے وہ ڈسینڈنٹس میں ہی آ گئے۔ ہمایوں کو جو جنرل تھا بیرم خان، وہ شروع سے ہی اکبر کو 18 سال کی عمر میں ہی وہ بہت زیادہ سمجھاتے تھے چیزوں کے بارے میں، کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں، لیکن بیرم خان کو جو ہے وہ جب وہ مکہ میں گئے تھے حج ادا کرنے کے لیے تو انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ اکبر جو ہے وہ ایک بہت ایمبیشیس کہہ سکتے ہیں کہ بلند نظر آدمی تھا، پولیٹیکلی بھی اور ویسے بھی بہت چالاک تھا، تو ان کو وہ اپنی ساری چیزوں کو، لوگوں کو، اپنی سلطنت کو، سب کو ٹھیک کرنے کے لیے، انہیں سیٹسفائی کرنے کے لیے اس نے کیا کیا، کیونکہ جیسے مسلمان تو ہے وہ زکوٰۃ دیتے تھے، تو انہوں نے ہندوؤں پر ایک ٹیکس لگا دیا جس کو اس نے جزیہ کا نام دیا، کہ وہ بھی وہ دیں گے تاکہ وہ زکوٰۃ اور جو ہے وہ ان کا ٹیکس جو ہے وہ ان سے وصول کیا جا سکے۔ انہوں نے اپنی آرمی کو بہت سٹرونگ کیا، بارڈرز بنائی، اور بارڈرز پہ پھر ان کو تعینات کیا، پھر انہوں نے فائنینشیل ریفارمز بھی کیے، اور پھر زراعت پر بھی انہوں نے بہت سارا کام کیا۔ ان کی جو انتظامیہ تھی وہ بہت زیادہ عدل و انصاف پر مبنی تھی، مطلب اس میں فرق نہیں کیا جا سکتا تھا، کرتے تھے کہ وہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے، تو اس طرح سے کوئی فرق نہیں تھا۔ جو سب سے بڑی غلطی ہوئی، یا ایک جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرابلم کریٹ ہوئی، وہ تب کریٹ ہوئی جب اکبر نے ایک نیا جو ریلیجن ہے، ایک نیا جو فیتھ ہے وہ لے کر آنے کی کوشش کی، جس کو دین الہی کے نام سے کہا گیا، حالانکہ وہ جو ہے وہ لوگوں کی جانب سے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ لوگوں کو بہت حد تک سیٹسفائی کر سکے اپنے تمام ریفارم سے، چاہے وہ فائنینشلی ہوں، چاہے وہ کراپ سے ریلیٹڈ ہوں، جیسے بھی ہوں، تو وہ انہیں جو ہے وہ بہت زیادہ کرنا چاہتا تھا، اور کسی حد تک اس نے کیا بھی۔ اکبر نے بہت سارا پیسہ اپنا جو ہے وہ ایک بلڈنگ بنانے پر فتح پور میں لگایا، اور لیکن اس کا جو ہے فائدہ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ یہ کوئی اچھی ڈیسیجن اس وقت کہا جاتا ہے کہ کوئی اچھا ڈیسیجن نہیں تھا، کیونکہ دہلی جو ہے وہ بہت سویلائزڈ ہو چکا تھا، تو اب اپنے کیپٹل کو دہلی سے آپ کہیں اور شفٹ کریں، فتح پور میں، اب آگرہ کو شفٹ کریں، تو یہ ایک وائس جس کو کہتے ہیں ہم ڈیسیجن نہیں ثابت ہوا۔ تو آج ہم نے 605 تک کی
حکومت کے بارے میں پڑھا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آگے فردر پڑھیں گے کہ کس کس کی حکومت آئی. آج ہم نے بابر، ہمایوں، شیر شاہ سوری، ہمایوں دوبارہ سے آئے پھر، اور اکبر کے بارے میں پڑھا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب کے بارے میں پڑھیں گے. آپ ان تمام ڈرل ورڈز کو بہت اچھے سے یاد کر لیجیے گا، انہیں بک پر اچھے سے مارک کر لیجیے گا. ٹل نیکسٹ لیکچر، اسٹے سیف اینڈ اسٹے ہیلدی. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.